अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। तमाम तर कयास राइयां खत्म और तमाम तर बेबुनियाद खबरें भी खत्म। जैसे कि हमने पहली वीडियो में इससे पहले जो वीलॉग किया उसमें आपको ये इशारतन बताया था कि जो अली जफर साहब है जो कि परवेज इलाही साहब की तरफ से वकालत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से उनके हवाले से हमने बताया था कि आपको कि किस तरह से आयशा गुलेलाई के हवाले से उन्होंने जो बात की उस पे अदालत ने थोड़ा सा सोचा जरूर, लेकिन फैसला बिलाहिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के हक में आ चुका है। 11 सफहात पे मबनी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है और उसके मुताबिक परवेज इलाही वजीर आला पंजाब मुंतखब कर दिए गए हैं। अदालत ने इस हवाले से किसी भी किस्म के मामलात को हिडन नहीं रखा और ना ही जो चहम गोइयां जन्म ले रही थी कि उसके बाद क्या होगा, नजर सानी अपील और ये और वो सब कुछ खत्म कर दिया अदालत ने। अदालत ने गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खतूत अरसाल कर दिए और उसके मुताबिक हर सूरत आज रात यानी कि आज ही के दिन जब फैसला ये आया रात 11:30 बजे परवेज इलाही अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। किसी सूरत भी ताहीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी सूरत में भी मुबैना तौर पे गवर्नर, जैसे कि माजी में देखा गया कि तहरीक इंसाफ के मुकर्रर करदा गवर्नर उमर चीमा ने हमजा शहबाज से हलफ नहीं लिया, इसी तरह आज भी ऐसी मामला सामने आ सकते हैं। इस हवाले से अदालत ने अपने हुक्म में बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है कि अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेंगे तो गवर्नर की जगह सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उनके ओहदे का हलफ लेंगे। इस हवाले से सुबह 11:30 बजे से ये समाज जारी थी और मुख्तलिफ मतलब जो वकला हजरात हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने सब कुछ सुना। पीडीएम चूंकि मुकम्मल कार्रवाई का बायकाट कर चुकी थी, फिर भी अदालत ने उनको कहा कि किसी तरीके से भी अगर आप इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं तो फैसला करने में आसानी होगी। लेकिन डॉक्टर फारूक एच नाइक ने इस हवाले से माजरत कर ली कि हम इस कोर्ट को ना तो मानते हैं और ना ही इस फैसले को मानेंगे, जिस पे अदालत ने कार्रवाई जारी रखी और तकरीबन दोपहर 4:30 बजे तक ये कार्रवाई दलाइल का सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बाद एक तवील इंतजार के बाद पहले अदालत ने कहा कि ये फैसला 5:45 यानी कि 5:45 पे सुनाया जाएगा, जिसके बाद दूसरा बयान जो कोर्ट के अमले की तरफ से सामने आया वो 7:30 बजे का आया कि 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ताहीर की गई। उसके बाद ताहीर के बाद ये फैसला तकरीबन 9:10 पे सामने आया और इस फैसले में चूंकि तमाम तर मामलात और नुकात को सामने रखना पड़ना था, इसलिए अदालत ने अपना पूरा टाइम लिया और पूरे फैसले को जारी कर दिया गया है। अब फैसले के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जो अदालत ने 11 सफहात पे मबनी फैसला दिया है उसमें चंद नुकात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मिठाइयों के तकसीम करने का सिलसिला जारी है और चौधरी परवेज इलाही को मियां महमूद रशीद साहब ने गले में हार पहना के मिठाई खिला के मुबारकबाद दी। अब जो अदालत के हवाले से फैसले सामने आए हैं और जो नुकात सामने आए हैं उस पे मैं तफसीली फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं चंद नुकात पे आपको आगाह करना चाहता हूं। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। गवर्नर हलफ ले वरना सदर पाकिस्तान इस ओहदे का हलफ ले और ये हलफ रात 11:30 बजे ले लिया जाना चाहिए।
ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم قرار دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ یعنی کہ دوست محمد مزاری کی رولنگ غلط تھی۔ اس کے بعد کابینہ کو مکمل طور پہ تحلیل کر دیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز اور ان کے دیگر کابینہ کے لوگوں کو مشیروں سمیت تحلیل کر دیا گیا ہے اور حکم صادر فرمایا گیا ہے کہ فوری طور پر اپنے دفاتر کو خالی کریں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشیران کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 اعلیٰ ججز نے دیا ہے اور اس میں چیف جسٹس بذات خود بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، انہوں نے یہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے۔ اب عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ پرویز الہی کا سوال عوامی مفاد پر منحصر تھا، اس لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو معاملات اس سے پہلے پیش آئے وہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت کا فیصلہ آنے سے چند لمحات پہلے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے فرحت اللہ بابر جو کہ سینئر قانون دان ہے اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کر چھوڑی۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے اختیارات کو محدود کرنا پڑے گا اور ججز کی تقرریاں بھی جو ہے وہ آئین کے مطابق تو ہوتی ہی ہیں لیکن اسے بھی پارلیمنٹ سے جو ہے وہ منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ مطلب میں کسی بھی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب فیصلے حق میں آئے تو نہ ججز برے نہ ہی ججز کے متعلق قوانین برے، لیکن اگر ایک فیصلہ برا مطلب ان کے نزدیک برا آتا ہے تو انہوں نے پورے کے پورے عدالتی نظام پہ سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے۔ اب اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے فون کیا شہباز شریف صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں متحرک ہو جائے، لہٰذا انہیں پہلے سے ہی یہ علم تھا کہ جو ہم نے کام کیا ہے، جو ہم نے فیصلہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کیا ہے وہ کسی صورت عدالت تسلیم نہیں کرے گی۔ اور میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آرٹیکل 63A آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو کہ کیٹیگوریکلی یہ بتا رہا تھا کہ کسی صورت یہ فیصلہ پرویز الہی کے مخالف اور حمزہ شہباز کے حق میں نہیں آ سکتا اگر آئین کو دیکھا جائے۔ میں نے اپنی ایگزمپشن شیئر کی تھی، میں کورٹ پہ کسی بھی حوالے سے اثر انداز ہونے والا کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس کے بعد مریم صاحبہ نے چند بیانات جاری کیے، اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے سخت موقف اختیار کرے اور ڈٹ جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیڈر تب بنتا ہے جب مشکل حالات کا سامنا کرے، اور یہ ان کا اشارہ حمزہ شہباز شریف کی طرف نہیں تھا بلکہ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی معاملات پیش آئے کورٹ میں شروع سے لے کے دوپہر جب یہ مطلب 11:30 بجے سے لے کے شام تک فیصلہ آنے تک وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری اور مونس الہی بشمول تمام تر ایم پی ایس کے سپریم کورٹ کے باہر موجود رہے تاکہ کسی بھی صورت میں اگر عدالت یہ استفسار کرتی ہے کہ وہ جنہوں نے کاف لیگ کے لوگوں نے پرویز الہی کے حق میں ووٹ دیا ہے انہیں سامنے لایا جائے۔ ہم کورٹ ان کی جو ہے وہ رائے لینا چاہتی ہے یا کورٹ ان کے بیانات لینا چاہتی ہے تو انہیں فوری طور پہ بغیر کسی ڈیلے کے سامنے لایا جا سکے۔ تو یہ بیسیکلی جو قیاس رائیاں تھی کہ چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی یہ ایک ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بھی انہوں نے کوئی پیسے لے لیے ہیں، جو بھی کچھ مطلب قیاس رائیاں تھی سب کی سب ختم ہو چکی
اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو الیکٹ کر لیا گیا ہے اور رات 11:30 بجے وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرحت اللہ بابر نے جو ٹویٹ کی جس میں انہوں نے آرٹیکل 191 کا ذکر کیا اور کہا کہ عدالتوں کے دائرہ اختیار کو محدود کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں عدالتوں کے دائرہ اختیار کو مکمل طور پہ مفلوج میں اپنی زبان میں تو اسے مفلوج ہی کہوں گا کیونکہ عدالتیں آزاد ہوتی ہیں. عدالتوں کا کیا کام کہ بھی وہ کسی کی ڈکٹیشن لیں. اگر آپ فل کوڈ نہیں سنتا تو یعنی کہ فیصلے غلط ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہ دونوں صورتوں میں قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے یا تحریک انصاف کے حق میں آئے. عدالتوں پر جتنی دیر تک ہم اعتماد نہیں کریں گے, آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے ضرور کریں, آپ نے ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی معاملات پیش کرنے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن یہ موقع جہاں پہ ان کے خلاف فیصلہ آ رہا تھا تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ 191 کو دیکھیں تمام پارلیمنٹیرینز اور اس کے حوالے سے اپنا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کو واضح کریں اور کم کریں. تو یہ میرے نزدیک کوئی بھی سمجھداری والی بات نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب ہاتھ سامنے آ جائے تو ہر بندہ ہی جو ہے نا آئیں بائیں شائیں کرتا ہے, اور وہ بھی ملک کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں کیا پرسیپشن جا رہا ہے ہمارا کہ ہماری عدلیہ جو آلریڈی 263ویں نمبر پر ہے اس پہ بھی اگر سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہوں گے تو ہمارے فیصلے کہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہوں گے اور کہاں پہ ہمارا قانون کھڑا ہوگا. اور اگر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جہاں پہ یہ سیاسی جماعتوں کا تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے گا تو کیا پھر فوج عمل درآمد کرے گی یا کوئی اور ادارہ آ کے ان کے درمیان صلح کا باعث بنوائے گا. یہ سب سوالیہ نشان ہیں ان کے لیے اسپیشلی فرحت اللہ بابر صاحب کے لیے کہ اگر عدالتوں پر اسی طرح سے تنقید جاری رہی تو کس ڈگر پر یہ ملک جائے گا. خصوصی نشریات کے ساتھ احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.